الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں ہمارے کے شو میں ڈیفینس آف اسلام، اور آج ہم بات کریں گے اسلام کے بارے میں۔ جو ایک اور سوال کیا جاتا ہے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، جو ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں اس میں وہ سوال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کافروں کو مارنا، لوگوں کو مارنا۔ قرآن کافروں اور مشرکوں کے خلاف علی الاعلان جہاد اور قتال کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں ٹیرر ڈالوں گا، میں کافروں کے دلوں میں ٹیرر ڈالوں گا، تو مارو ان کے گردنوں کو اور مارو ان کے پور پور کو۔ یہ ٹیرر کی بات قرآن کا اللہ کافروں کے خلاف کرتا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جہاد ایک عربی کا لفظ ہے جو آتا ہے عربی کے مول شبد جہادہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرائیو اینڈ ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا، محنت کرنا جی توڑ لگن سے۔ تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو، اگر کوئی طالب علم ہو جو کہ رات بھر محنت کرتا ہے، اگلے دن اپنے ایگزام کے لیے تیاری کرتا ہے، رات بھر وہ محنت کرتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے رات بھر جہاد کیا عربی میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رات بھر بیٹھ کے بام بنا رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رات بھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جی توڑ لگن سے جد و جہد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے جو آپریشن تھیٹر میں اپنے پیشنٹ کے جان کو بچانے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے جی توڑ لگن سے، تو عربی میں کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر اوٹی میں جہاد کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اوٹی میں اپنے پیشنٹ کے گردن کو اتار رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اوٹی میں محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے اپنے پیشنٹ کی جان کو بچانے کے لیے۔ تو جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا جی توڑ لگن سے۔ اور اسلامی کانٹیکسٹ میں، اسلامی سندرب میں، اسلامی پس منظر میں جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جد و جہد کریں، کوشش کرے، محنت کرے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جہاد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اسلامی پس منظر میں کہ آپ جد و جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے سچائی کو پھیلانے کے لیے۔ جہاد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اسلامی کانٹیکسٹ میں کہ آپ محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے معاشرے کو، سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے۔ جہاد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اسلامی کانٹیکسٹ میں کہ آپ جد و جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے جنگ کے میدان میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ تو جہاد بہت ہی بڑا ڈومین ہے، بہت ہی بڑا فیلڈ ہے اسلام میں، اور اس کو صرف یہی کر دینا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ بہت سارے عیسائی کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے ہولی وار۔ ہولی وار کو اگر ہم عربی میں کر دیں تو ہوگا حرب مقدسہ۔ عربی میں ہولی وار کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ پورے قرآن میں کہیں بھی حرب مقدسہ نہیں ہے۔ ہولی وار پہلی بار تب یوز کیا گیا تھا جب کروسیڈرز، جب عیسائیوں نے دھرم کے نام پہ لڑائیاں لڑی اور بے گناہوں کو مارا، اس کو بولا جاتا ہے ہولی وار، اور کروسیڈز کو بولا جاتا ہے۔ اور اسلام میں حرب مقدسہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم انڈیا میں آ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جہاد کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دھرم یدھ لکھ کر کے۔ دھرم یدھ پھر سے اگر ہم عربی میں کریں گے تو ہوگا حرب الدین۔ دھرم کو بولتے ہیں دین لگ بھگ اس عربی میں، اور جنگ کو بولتے ہیں، یدھ کو بولتے ہیں حرب۔ تو دھرم یدھ کو ہو جائے گا حرب الدین۔ پورے قرآن میں پھر سے آپ ڈھونڈ لیجئے، کہیں بھی حرب الدین نہیں لکھا ہوا۔ دھرم یدھ پہلی بار میں نے تب پڑھا تھا جب میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا بھگوت گیتا کے بارے میں، جہاں کرشن جو ارجن کو لڑنے کو کہہ رہے ہیں اس کو بولا جاتا ہے دھرم یدھ۔ تو جہاد بہت ہی بڑا ڈومین ہے اسلام میں، بہت ہی بڑا فیلڈ ہے۔ جہاد قرآن میں اگر کوئی مسلمان قرآن کی بات کو ماننے کے لیے جد و جہد کر رہا، محنت کر رہا، تو اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 81 میں 81 میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھے سے بات کرو۔ تو اگر کوئی مسلمان لوگوں سے اچھے سے بات کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو وہ جہاد کر رہا ہے۔ قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ کو گھوس نہیں لینا۔ تو اگر کوئی مسلمان گھوس سے بچنے کے لیے جد و جہد کرتا، محنت کرتا، کوشش کرتا ہے، تو وہ جہاد کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں کہ آپ کو شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا۔ تو اگر کوئی مسلمان شراب نہیں پینے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جی توڑ لگن سے، تو وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ اور قرآن میں بہت بار جہاد کا لفظ
آیا ہے, جیسے کہ جس آیت سے میں نے اپنی بات کو شروع بھی کیا تھا, سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اس طرح سے جس طرح کے حق ہے تم کو جہاد کرنے کے بارے میں. جہاد کا لفظ بہت بار صحیح حدیث میں بھی آیا ہے, جیسے کہ اگر آپ پڑھیے گا صحیح بخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 43, تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم کو بھی من ہے کہ ہم بھی جہاد کریں, اللہ کے راستے میں قتال کریں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حج مبرور, جو ایک حج جو کہ قبول ہو جائے وہی جہاد ہے. تو حج مبرور ایک مقبول حج وہ بھی جہاد ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ پڑھیے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 5972, تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس اور کہتا ہے مجھے جہاد پہ جانا ہے, مجھے لڑائی پہ جانا ہے, قتال میں جانا ہے. وہ کہتے ہیں کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ؟ وہ کہتا ہاں. تو وہ بولتے ہیں کہ جاؤ ان کی خدمت کرو, یہی تمہارے لیے جہاد ہے. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی جہاد ہے. اسی طرح اگر آپ پڑھیے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4209, تو اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا یہ بھی جہاد ہے. تو جہاد بہت ہی بڑا ڈومین ہے اسلام میں, بہت ہی بڑا فیلڈ ہے. جہاد کبھی آپ کو حج کرنا بھی جہاد ہوتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہوتا ہے. اسی طرح سچ بولنا بھی جہاد ہوتا ہے, قرآن کی ہر بات کو ماننا وہ بھی جہاد ہوتا ہے. اور ہاں قتال کرنا, جنگ کرنا, فائٹ کرنا یہ بھی جہاد ہوتا ہے. لیکن جنگ تو ہر کنٹری, ہر سیولائزڈ کنٹری, ہر ایک جو کنٹری ہوتے اس کے پاس اپنی آرمی ہوتی جنگ کرنے کے لیے. تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ اشانتی پھیلانے کے لیے, بلکہ وہ شانتی کے لیے رہتا ہے. اسی طرح یونائٹڈ نیشن جس کا یہ ایم ہے, جس کا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں شانتی پھیلائے, اس کی بھی اپنی فورس ہے, نیٹو فورسز. کس لیے؟ شانتی پھیلانے کے لیے. تو اسی طرح اسلام بھی الاؤ کرتا ہے آپ کو لڑنے کے لیے, لیکن وہ شانتی کے لیے. اور ہر دھرم آپ کو لڑنے کی اجازت دیتا ہے. چاہے آپ بائبل پڑھ لیجئے, بائبل بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 16 to 20, بک آف نمبرز اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ پڑھیے, بائبل کی نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیے, نیا نیم پڑھیے. جیسس کرائسٹ کہتے ہیں لیوک چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 36 کہ جس کے پاس تلوار نہیں ہے وہ اپنے کپڑوں کو بیچے اور تلوار لے کے آؤ. کس کے لیے؟ لڑنے کے لیے. لیکن لڑائی کس کے لیے؟ شانتی کے لیے, نہ کہ اشانتی پھیلانے کے لیے. اور بھگوت گیتا اگر آپ پڑھیے گا اس میں تو کئی لائنیں ہیں, جیسے کہ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43, اس میں لکھا ہوا شری کرشن کہتے ہیں ارجن کو, ارجن جب لڑنے کے لیے نہیں راضی ہوتے ہیں تو شری کرشن کہتے ہیں کہ لڑنا تمہارا یہ کرتویہ, تمہارا یہ فرض ہے. تو اسی طرح اسلام میں بھی لڑنے کی اجازت ہے, جیسے کہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 پڑھیے گا, اس میں ہے. اور بھی آیتیں ہیں, لیکن وہ شانتی کے لیے نہ کہ اشانتی پھیلانے کے لیے. اور کبھی بھی اسلام میں بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ جس نے ایک بے گناہ کو مارا تو وہ اس طرح ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا, اور جس نے ایک بے گناہ کی جان کو بچائی تو وہ اس طرح ہے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان کو بچا لیا. تو ایٹ دا اینڈ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد کیا ہے. جب لوگ پوچھتے ہیں تو مشکل کے وقت میں ہنسنا جہاد ہے, مسکرانا جہاد ہے. اسمائلنگ ان ٹف ٹائمز از جہاد. اور مشکل کے وقت میں صبر کرنا جہاد ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد ہے. اپنے دشمن کو معاف کر دینا جہاد ہے. جہاد وہ نہیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا میں ویڈیوز دکھاتے, بلکہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے جد و جہد کرنا, کوشش کرنا جی توڑ لگن سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.